اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو البتہ ضرور ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد موضوع کا تعارف آپ احباب کو ہو چکا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن ایک سب سے بڑی چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے دین کے لیے کوشش کتنی کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم بات ہے کہ ہم لوگ کوشش کتنی کرتے ہیں۔ رزلٹ کی بات نہیں ہو رہی، نتائج کی بات نہیں ہو رہی، آؤٹ پٹ کی بات نہیں ہو رہی، ما حاصل یعنی حاصل کیا ہوتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، صرف یہ ہے کہ انسان کوشش کتنی کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ تو آیت آپ نے اکثر لکھی پڑھی دیکھی ہوگی، سورہ نجم کی جو آیت ہے 39 اور 40 کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور جو وہ کوشش کرتا ہے ان قریب قیامت والے دن وہ اپنی کوشش کو دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات اس طرح بیان کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 19 ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو لوگ آخرت کی نیت ارادہ کوشش کر رکھتے ہیں اور پھر اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، مومن ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ ان کی کوشش کی اللہ قدر کرتے ہیں، اس کا صلہ ہی تو ان کو ملے گا۔ یعنی ہم لوگ کوشش کتنی کرتی ہیں، اس کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے، اس پہ یہ ایک الگ چیز ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوشش کا بدلہ انسان کو ضرور دیتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، یہ تاریخ کی اکثر کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا تھا، بتایا تھا۔ اور یہ اتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، جب انہوں نے خود سنایا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پسند کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہ واقعہ سنیں، آپ بھی یہ واقعہ سن لیں، اور پھر دیکھیں کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا کیا نصیحتیں ہیں۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ حدیث کی ایک کتاب ہے مسند احمد، اس کے اندر آتا ہے، جو تقریباً حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، یعنی تعداد کے حدیثوں کی تعداد کے لحاظ سے۔ اس کی جلد نمبر 39 ہے، صفحہ نمبر 140 سے 147 تک، تقریباً یہ 7 صفحوں پر محیط ہے۔ خود جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حدیث کا نمبر 23,737 ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کا، یہ ایران کا علاقہ ہے، فارس کے رہنے والے تھے، ان کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں فارسی۔ فارس اصل میں ایران کا پرانا نام ہے۔ ایران یہ آج والا ایران تو ہے ہی، لیکن یہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہوتا تھا۔ یہ تو چھوٹا سا ملک رہ گیا، اب بہت زیادہ علاقے اس کے اندر شامل ہوتے تھے، ایک پوری سپر پاور تھا۔ 2 ہی بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم تھا اور ایک طرف یہ فارس تھا۔ یہ اس فارس کا علاقہ تھا اصفہان، وہاں کے رہنے والے تھے، اور بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کا بڑا ہی پیارا تھا، میرا باپ مجھے بڑا پیار کرتا تھا۔ اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، لیکن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے اس قدر پیار کرتا تھا، وہ مجھے گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتا تھا، گھر ہی رکھتا تھا۔
زمانہ جاہلیت میں ان کا جو نام تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے وہ مابا تھا. میں تھوڑی دیر کے لیے یہی نام استعمال کروں گا تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور ان کا قبل اسلام جو نام ہے جو بولا جاتا تھا وہی بولا جائے. تو مابا یہ کہتے ہیں یعنی سیدنا سلمان فارسی کہ میرا باپ مجھے گھر میں رکھتا تھا اور باہر نہیں نکلنے دیتا تھا. کافی امیر کبیر تھے, جائیداد بھی تھی, باہر زمینیں بھی تھیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا, عمر تقریباً ان کی ہوگی اندازاً جو تاریخی روایتوں سے پتہ چلتی ہے 14-15 سال. میرا باپ کسی تعمیراتی کام میں مصروف تھا تو اس نے مجھے کہا کہ تم جاؤ ذرا زمینوں کا چکر لگاؤ. یہ ایک چونکہ واقعاتی بیان ہے تو عام طور پہ تو پنجابی جو خطیب ہیں وہ اسے اچھی طرح بیان کر لیتے ہیں. بہرحال میں کوشش کروں گا, اگر میں اس طرح بیان نہ کر پایا تو معذرت. بہرحال سمجھنے کی کوشش کیجیے گا بات کا مقصد اور اس میں اصل میں مفہوم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم جاؤ زمینوں پہ چکر لگاؤ, آج میں ذرا یہ کام ہے ادھر میں مصروف ہوں. کہنے لگے میں گھر سے باہر نکلا, انہوں نے مجھے راستہ بتا دیا, باتیں ساری سمجھا دی. میں جب باہر نکلا تو تھوڑی دور آگے جا کے میں نے یہ پہلا ان کا ٹرننگ پوائنٹ سمجھ لے زندگی کا یہ تھا کہ وہاں پہ میں نے ایک گرجا دیکھا, عیسائیوں کی عبادت کا. کہنے لگے جب میں نے گرجا دیکھا, سمیت اصواتہم, میں نے اس کے اندر سے ان کی آوازیں سنی, وصلاتہم, اور ان کی نماز کو میں نے دیکھا اور ان کی نماز پڑھنے کو میں نے محسوس کیا. مجھے بڑا اچھا بھی لگا, تھوڑا عجیب بھی لگا. کہنے لگے میں زمینوں پہ تو نہیں گیا, میں اس گرجے کے اندر چلا گیا, اس عبادت گاہ کے اندر چلا گیا. یہاں پہ نماز کا لفظ اہم ہے, اس کو یاد رکھیے گا, آگے جا کے اس کی میں وضاحت کر دوں گا. نماز پڑھ رہے تھے وہ اور ان کی نماز کی آوازوں کو میں نے سنا. جب میں دیکھا تو سارا کچھ کرتے رہے وہ جو بھی ان کی عبادات تھیں. کہنے لگے شام ہو گئی, میں ادھر ہی تھا. شام ہو گئی تو شام کو پھر میں واپس گھر آ گیا. جب میں گھر آیا تو میرے والد نے پوچھا کہ بڑی دیر لگا دیا, کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں اس طرح میں نے وہ گرجا دیکھا تو میں وہاں پہ چلا گیا, تو مجھے تو ان کی بڑی اچھی لگی ہے ان کی عبادت. اور ادھر سے انہوں نے کہا, پہلے خود بھی کہنے لگے اور پھر اپنے باپ سے بھی جا کے کہا کہ ہاذا واللہ خیر من الدین, کہ اللہ کی قسم ان کا جو دین میں دیکھ کر آیا ہوں, جو دین ان کا مجھے نظر آیا ہے وہ دین بہتر ہے من دیننا, ہمارے دین سے, یعنی جس دین پر ہم ہیں اس سے ان کا دین مجھے زیادہ بہتر محسوس ہوا ہے. یہ کیا تھا؟ ایک بات یاد رکھیے یہاں پہ, انسان کی ہدایت کے لیے, ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے, اللہ ہی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں, لیکن اس کی ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس میں ایک بہت بڑی چیز طلب ہوتی ہے کہ انسان کو طلب ہو, انسان چاہتا ہو, اس کو پھر وہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اب یہ طلب تھی, اور طلب کے ساتھ جو دوسری بڑی چیز ہے میرے محترم بھائیوں وہ ہے حقیقت پسندی, سچ کو قبول کر لینا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی دینی معاملے میں خاص طور پر کسی حق کو اس طرح قبول کر لینا. اب آگے سے باپ تھا, باپ جو ہے مذہب ان کا مجوسی تھا. مجوسی ان کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, آتش پرست, اور اس کے اثرات آج بھی دنیا کے مختلف مذاہب پر ملتے ہیں. یہ بڑا قدیم مذہب ہے, فارس کا بڑا پرانا مذہب ہے. آگ جلا دیتے ہیں اور اس کے گرد عبادت کرتے ہیں, اور پھر یہ انہوں نے آتش کدے کہتے ہیں, آتش کدے بنائے ہوتے ہیں, وہاں پہ آگ روشن ہوتی ہے اور مسلسل 24 گھنٹے جو ہے وہ روشن رہتی ہے, آگ کو بجھنے نہیں دیتے. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام مابا ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے فاجتہدت فی المجوسیہ, میں نے مجوسیت میں بڑی محنت کی, مجھے مذہب سے لگاؤ تھا, میں نے بڑی محنت کی, حتیٰ کہ میں اتنی محنت کرتا تھا اپنے مذہب کے اوپر کہ قطن النار, مجھے آگ کا درباری بنا دیا گیا, محافظ بنا دیا گیا, میری ڈیوٹی لگا دی گئی آتش کدے پر, تو یوں قیدوہا, اس آگ کو ہر وقت میں نے جلا کے رکھنا تھا. تو میری بڑی جو اپنے مذہب کے اندر ایک اپروچ تھی, اتھارٹی تھی بچپن میں ہی. لیکن جب میں گیا اور میں نے جا کے یہ دیکھا اور اپنے باپ سے بات کی آ کر, تو باپ نے آگے سے کیا کہنا تھا, اس نے وہی بات کی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ سے جب ان کا مباحثہ ہوا تو اس طرح کی باتیں سامنے آئیں.
میرے محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، سورہ روم کے اندر آیت نمبر 30 ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ، پھر اس کے والدین ہوتے ہیں، یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، وہ چاہے تو اسے یہودی بنا دے، چاہے تو اسے عیسائی بنا دے، چاہے تو اسے مجوسی بنا دے، لیکن اس کے اندر اسلام کی، اس کے اندر فطرت کی ایک چنگاری ہمیشہ موجود ہوتی ہے، جو تھوڑی سی حقیقت پسندی، تھوڑی سی دین کی ہوا سے سلگ اٹھتی ہے۔ وہ چنگاری سلگ اٹھی تو باپ نے آگے سے کہا دینوں کا۔ باپ کیا کہتا ہے؟ حدیث وہی ہے، مسند احمد 23737 جلد نمبر 39 صفحہ 140 سے 147 تک۔ باپ نے کہا کہ دینوں کا، اے میرے بیٹے، بڑا پیارا بچہ ہے، اور اب دیکھا کہ مذہب میں ٹکراؤ آ رہا ہے، اب پہلے اسے زبان سے سمجھایا اور کہنے لگا کہ دینوں کا و دین آبائی کا خیر من دینی، کہ تمہارا دین اور تمہارے باپ داداؤں کا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔ یہ نہ کہو کہ وہ دین ٹھیک ہے، تمہارا دین مجوسیت اور تمہارے باپ داداؤں کا جو دین ہے یہ بہتر ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ قرآن مجید نے اس کو تقریباً 10 جگہوں پر بیان کیا ہے۔ 10 مقامات پر قرآن نے یہ کیفیت بیان کی ہے کہ جب حق سامنے آتا ہے، جب حقیقت سامنے آتی ہے، تو لوگ اپنے باپ داداؤں کا حوالہ دینے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے اندر سورۃ نمبر 2 آیت 170 میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ پیروی کرو ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے، الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا ما ھذہ التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا تھا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، آباءنا لہا عابدین، سورۃ انبیاء کے اندر۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کا حال بھی قرآن نے سورہ یونس میں بیان کیا آیت نمبر 78 میں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی جو ہے اس لیے ہمارے پاس آئے ہو تم کہ ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہٹا دو۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان غلط کاموں کو بھی، اپنے باپ داداؤں کے غلط کاموں کو بھی اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، لیکن اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ بیان کرتے ہیں، سورۃ نمبر 7 آیت 28 میں، کہ جب ان کو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کو بے حیائی کا کام کرتے تھے، ایک تو دین ہے نا، جب بے حیائی کا کام کرتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہوا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت 28۔ اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ اللہ نے پھر جواب دیا کہ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو واللہ امرنا بہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو بہرحال باپ داداؤں کی اندھی تقلید اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، کبھی کسی مسئلے کے بارے میں یہ نہ کہیں۔ ہم تو اب ہمارے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو ٹھیک مان لے تو پھر ان کو تو غلط ماننا پڑے گا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو دیکھنے کے بعد پھر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو حدیث آ جاتی ہے نا تو کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن امام صاحب کا قول یہ نہیں ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے باپ دادا ایسے نہیں کرتے تھے، ہمارے بڑے تو ایسے نہیں کرتے تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے۔ تو میرے بھائیو، اسلام باپ داداؤں کے دین کا یا ان کی رسم و رواج کا نہیں، قرآن و سنت کا نام ہے۔ جو دین میں بات آ گئی ہے ان کے پاس نہیں پہنچی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس تو پہنچ گئی ہے نا، تو قبول کر لینی چاہیے۔ تو باپ نے کہا کہ نہیں، دینوں کا و دین آبائی کا خیر منہ، تک کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا دین ان سے بہتر ہے۔ بہرحال بحث بڑھ گئی، انہوں نے کہا نہیں، تو کہنے لگے کہ ثم حبسنی فی بیتھا، میرے باپ نے مجھے گھر میں قید کر دیا۔ پیارا بیٹا تھا لیکن دین بعض اوقات آپ جانتے ہیں نا کہ اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے اختلاف کہ پھر جو ہے رشتہ خون کا پیچھے رہ جاتا ہے، مذہب آگے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی تو یہی کہا تھا، سورہ مریم کی آیت 46 ہے 46 میں، کہ وہ کہنے لگا کہ
اے ابراہیم اگر تم باز نہ آئے لارجمنک وہجرنی ملیا، میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر بہرحال باپ کو سلام کر کے گھر سے نکل گئے تھے۔ اب ان کو بھی گھر میں قید کر دیا گیا۔ اب یہ نوکروں کے ذریعے انہوں نے کسی پیغام بھجوایا وہ اس گرجے کے اندر، اور ان سے پوچھا جب وہاں پہ گئے کہ این اصل ھذا الدین، کہ تمہارے دین کی اصل کیا ہے، اصل کہاں پہ ہے، یعنی یہ دین شروع کہاں سے ہوتا ہے، اس کا مرکز کون سا ہے۔ جیسے آج کل ہم سے کو پوچھے تو ہم مرکزی علاقہ اگر بتانا چاہے تو ہم کہتے ہیں نہیں سعودی عرب، وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے۔ تو انہوں نے کہا اصل کہاں پہ، انہوں نے کہا جی شام، ملک شام کے اندر۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عیسائیت کا مرکز ملک شام تھا، شام میں اس کا اصل مرکز ہے۔ یہ قید میں تھے، پیغام بھجوایا کہ جب شام کو کوئی قافلہ جانے لگے نا تو مجھے پیغام بھجوا دینا۔ بہرحال وقت گزرا، قافلہ شام سے کو آیا، اس نے واپس جانا تھا، کسی طریقے ان تک پیغام پہنچا۔ ظاہر ہے نوکر چاکر تھے، غلام تھے، تو ان کے ذریعے پیغام پہنچتا رہتا تھا، یہ پہنچاتے بھی رہتے تھے۔ پتہ چلا رات کے وقت کسی سے مدد لے کر جس طرح بھی اپنی بیڑیاں کھولی، گھر سے فرار ہوئے۔ یہ مابا گھر سے نکلے اور اس گرجے میں پہنچے، شام کے قافلے کے ساتھ پہنچے، اور فارس سے، ایران سے سفر کرتے کرتے یہ شام چلے گئے۔ شام چلے گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، حق کی تلاش میں، دین کی تلاش میں، ٹھیک ہے، دین کی تلاش میں شام چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے پوچھا لوگوں سے کہ یہاں پہ کون جو ہے نا مذہب کا سب سے بڑا آدمی ہے، سب سے اچھا آدمی ہے۔ انہوں نے کوئی مرکزی جگہ بتا دی، یہ مرکزی جگہ ہے، یہ مرکزی پادری ہے۔ عیسائیت، نصرانیت اس وقت جو ہے نا وہ دین تھا۔ ان پادری کے پاس چلے گئے، پادری کے پاس جا کے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنی ساری رودات بتائی اور کہا کہ اتعلم، میں آپ سے تعلیم حاصل کروں گا، آپ سے دین سیکھوں گا، واصلی معاک، اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ یہ دوسری دفعہ نماز کا تذکرہ آیا ہے، پہلے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، اب یہاں پہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ پادری کے پاس رہنے لگے، لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اچھا بندہ نہیں تھا، لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا، خیرات کا حکم دیتا، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، وہ دولت اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں دین کے اندر کہ دین کے نام پہ دولت اکٹھی کرنا، دین کے نام پہ پیسے اکٹھے کرنا۔ تو کہنے لگا وہ بڑا، اس نے ساری دولت جو لوگ دیتے تھے کہ تم غریبوں میں بانٹ دو، وہ سارے اپنے پاس ہی رکھتا تھا، جمع کر۔ فوت ہو گیا کہ وقت آیا، عام طور پہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یعنی مرکزی پادری، وہ بڑے کو بوڑھے سے لوگ ہوتے ہیں، وہ پادری مر گیا، فوت ہو گیا، لوگ آئے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے، اسے دفنانے لگے۔ تو یہ مابا کہتے ہیں کہ تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں بڑا اچھا، بڑا نیک آدمی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کوئی نیک آدمی تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، تم کیسے کہتے ہو؟ ان کا نوکر تھا نا، یہ نوکر بن کے رہ رہے تھے، ان کے ملازم تھے، ان کے ساتھ ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ کہنے لگے تم کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم لوگ اس کو صدقہ خیرات دیتے تھے، یہ اپنے خزانے بھرتا رہا، اور اس نے 7 بڑی بڑی دیگیں، 7 بڑے بڑے مٹکے، وہ آپ کے جو ہے نا زیورات سے بھرے ہوئے ہیں۔ لوگ ان پہ برہم ہوئے کہ تم ایک اچھے بندے کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اگر نہیں یقین تو آؤ میرے ساتھ۔ کہنے لگے میں ان کو لے گیا اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے وہ سارا خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ دیکھیں انسان کی لالچ اور حرص اور ہوس کہ وہ آخری وقت تک جو ہے نا دولت سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی کتاب نمبر 81 یا کتاب الرقاق کہ لو کان علی ابن آدم وادیان من مال لابتغى لهما ثالثا، کہ آدم کے بیٹے کے لیے اگر 2 بڑے بڑے جنگل اور وادیاں بھی سونے اور مال کے سے بھر کے مل جائیں تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یا تیسری کی تلاش میں نکل جائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا اور وہی بات تھی، بڑے وہ سونے کے مٹکے نکلے وہاں سے، اور جواہرات جو بھی لوگ دیتے تھے اپنے وہ کلیسا میں۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا واللہ لا ندفنہ، اللہ کی قسم ہم تو اس کو دفن نہیں کریں گے۔ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں بڑی، ہم اسے دفن نہیں کریں گے۔ فصلبوہ، انہوں نے اس پادری کو، اس مرکزی پادری کو سولی چڑھا دیا، صلیب پر چڑھا دیا۔ ثم رجموہ، اور پھر انہوں نے اس کو رجم کر دیا، پتھر مارے، اور اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ پتھر مار مار کے، اس کی ظاہری بات ہے وہ لاش ہی تھی، اس کی لاش کو پتھر مارتے رہے، اس کی بے حرمتی کرتے رہے، اور اسی طرح اس کو جو ہے نا انہوں نے پھر چھوڑ دیا، اس کو دفن نہیں کیا۔ کہنے لگے مابا کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک اور بندہ انہوں نے اس کی جگہ پہ منتخب کیا، وہ اچھا بندہ تھا، وہ نیک آدمی تھا، وہ نیک پادری تھا۔ کہنے لگے کہ اتنا نیک کہ اس زمانے میں یصلی الخمسہ، جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے تھے، یہ تیسری دفعہ نماز کا تذکرہ ہے،
جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے تھے اس زمانے میں، میں نے اس بندے سے، اس پادری سے، اس مذہبی رہنما سے اچھا آدمی کوئی نہیں دیکھا، بہت ہی اچھا آدمی تھا، یعنی جتنے بھی نمازی تھے اس وقت کے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب میں رہی ہے۔ قرآن مجید میں جن 26 انبیاء کا تذکرہ ہے نا، نام لے کر 26 نبیوں کا، ان میں سے 9 انبیاء کی نماز کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ والی، سورۃ ابراہیم کی آیت 40 میں، وہ اس میں نماز کی پابندی کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو بہرحال 9 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں نماز کا ہے، جنہوں نے نماز کا اپنی قوم کو حکم دیا یا نماز پڑھی۔ تو نماز جو ہے نا انبیاء کا ایک، سارے انبیاء میں، اور بلکہ ایک حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء تھے وہ نمازیں بھی 5 ہی پڑھا کرتے تھے، 5 ہی۔ یہ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں، کتاب نمبر 3 ہے، حدیث 393 ہے، دوسری کتاب ہے کتاب الصلاۃ۔ تو اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حضرت جبریل نے نماز کا طریقہ سکھایا نا کہ وقت کس وقت پڑھنی ہے، تو پہلے دفعہ آئے تو پہلے وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، اور جب دوسری دفعہ آئے تو آخری وقت میں، یعنی 2 اوقات، نماز کا پہلا وقت جب شروع ہوتا ہے، پھر نماز کا آخری وقت، یعنی اس کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ تو جب یہ سارے اوقات میں نمازیں پڑھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتائے، تو پھر بعد میں یہ فرمایا کہ ہاذا، یہ جو میں نے آپ کو نمازوں کے اوقات بتائے ہیں، تو فرمایا کہ ہاذا صلاۃ الانبیاء، یہ انبیاء کی نماز کا وقت ہے اس طرح، یعنی جو پہلے نبی نماز پڑھتے تھے وہ بھی انہی اوقات میں پڑھتے تھے، یعنی جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ 5 ہی نمازیں تھیں اور یہی اوقات تھے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھائے۔ بہرحال وہ کہنے لگے جو اس زمانے میں جو لوگ 5 نمازیں پڑھتے تھے ان میں سے وہ بہترین آدمی تھا، لیکن قدرت خدا کی اس طرح ہوئی کہ تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ آدمی بھی، وہ نیک پادری بھی فوت ہونے لگا۔ جب فوت ہونے لگا تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ مجھے اب تم کیا نصیحت کرتے ہو، میں تو شام ادھر چلا تھا فارس سے، ادھر آیا تھا، تو اب ایک اچھے آدمی سے اگر ملاقات ہو ہی گئی ہے تو اس کے اوپر بھی وقت آ گیا، تو مجھے کیا نصیحت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ہلک الناس، لوگ تباہ ہو گئے ہیں، بدلوا وترکوا، انہوں نے دین کو بدل دیا ہے، وترکوا ما اکثر علیہ، اور جن لوگوں پر اکثر پہلے نیک لوگ ہوتے تھے وہ بھی چھوڑ چکے ہیں، تو اب مجھے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا کہ میں تمہیں جس کے پاس بھیجوں۔ ہاں ایک آدمی میری نظر میں ہے کہ جو اس دین پر ابھی قائم ہے، لیکن وہ بڑی دور ہے یہاں سے، وہ موصل کے اندر ہے، عراق کے اندر، یہ شام تھا، وہ عراق کے اندر ایک بندہ ہے، موصل شہر میں فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں ایڈریس بتا دیا ہوگا، وہ ہے جو دین پہ قائم ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گیا وہ پادری بھی، یہ دوسرا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا تو پھر میں شام ادھر چلا گیا، عراق چلا گیا، چلتے چلتے اب دیکھیں دین کی تلاش میں کہاں سے نکلے ہیں، کس طرح قید ہوئے ہیں، پھر شام پہنچے ہیں، پھر شام سے موصل پہنچ گئے، وہاں پہ گئے، پتہ کیا، مل گیا، اس کے پاس پھر رہے، اس کے پاس بھی جا کے کہا جی میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ساری بات بتائی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو اس کا بھی وقت آ گیا۔ جیسے میں بتا رہا ہوں یہ بڑے مطلب جو مرکزی پادری ہوتے تھے، یہ بوڑھے لوگ ہوتے تھے، چند سال ہی اپنے عہدے پہ رہتے تھے، وہ بھی فوت ہونے لگا، تو پھر انہوں نے اس سے بھی یہ کہا بھائی میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا تھا، اب مجھے کہاں جانا چاہیے؟ فَإِلَىٰ مَن تُوصِبِي فَمَا تَأْمُرُنِي، کہاں جاؤں، کیا وصیت کرتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا نصیحت کروں آپ کو، میں تو کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو اس دین پہ قائم ہو، ایک ہی آدمی میری نظر میں ہے، وہ لیکن یہاں سے کافی دور نصیبین کا علاقہ ہے، الجزیرہ کا ایک شہر ہے، وہاں پہ ہے، وہ فوت ہوا تو پھر یہ وہاں سے چلے اور الجزیرہ پہنچ گئے، نصیبین چلے گئے، نصیبین کے پادری کے پاس چلے گئے، وہاں پہ جا کے ساری بات بتائی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس سے پوچھا بھی اب کہاں جاؤں، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری نظر میں بھی ایک آدمی ہے، لیکن وہ اموریہ کے اندر ہے، روم کا علاقہ، فارس سے چلے تھے، پہلے شام پہنچے، شام سے عراق پہنچے، عراق سے پھر الجزیرہ یعنی نصیبین پہنچے، اور اب یہاں سے پھر روم کے علاقے کی طرف۔ انہوں نے کہا جی اموریہ علاقے کے اندر کوئی شخص ایک ہے اس نام کا، وہی دین پہ مجھے قائم نظر آتا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ یہ وہاں سے چلے تو پھر ادھر چلے گئے اموریہ کے اندر، ادھر جا کے پھر انہوں نے کچھ کام کاج بھی شروع کر دیا، کچھ گائے بکریاں لیں تو ریوڑ سا بن گیا۔ اب اس کا وقت بھی جب مرنے کا آیا
آپ سوچ رہے ہوں گے جس کے پاس جاتے ہیں وہ مر جاتا ہے. ہاں جی, وہ پہلے پادری عراق میں, وہ شام میں پہلا فوت ہوا برا بندہ جو تھا, پھر وہ اچھا بندہ بھی فوت ہو گیا, پھر وہاں سے عراق چلے گئے وہ بھی فوت ہو گیا, عراق سے پھر وہ الجزیرہ چلے گئے وہ پادری بھی فوت ہو گیا, پھر اموریہ آ گئے وہ بھی فوت ہونے لگا. تو اس سے پوچھا, اس نے کہا جی اب مجھے کوئی بندہ نظر تو نہیں آتا, وَلَكِنَّهُ قَدْ أَزَلَّكَ زَمَانُ نَبِيٍّ, لیکن اب اس آخری نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. عیسائی پادری کہہ رہا ہے کہ اب اس آخری نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. ہوا مبعوث بدین ابراہیم, جو دین ابراہیم کے ساتھ مبعوث ہوگا, اور تخرج فی العرب, وہ عرب کے علاقے میں آئے گا. یہ دیکھیں وہ عیسائی پادری, مسند احمد کی روایت ہے 23,737 ہے, وہ عیسائی پادری سیدنا سلیمان بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے مجھے یہ باتیں بتائیں اموریہ کے پادری نے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اس روئے زمین پر میری نظر میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو دین پر قائم ہو. ہاں اس آخری نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. ہوا مبعوث بدین ابراہیم, جو دین ابراہیم پر قائم ہوگا اس کے ساتھ آئے گا, اس کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا, سرزمین عرب میں آئے گا. اور سرزمین عرب میں آئے گا, پھر فرمایا مہاجرن الی ارضن, وہ ایک ایسی زمین کی طرف مہاجر ہوگا, ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کرے گا جو دو کالے پتھروں کے درمیان, دو کالی پہاڑیوں کے درمیان, یعنی یثرب کا علاقہ جسے کہا جاتا ہے, وہاں پہ آئے گا جہاں پہ کھجوروں کے درخت ہوں گے. اور ساتھ اور علامتیں بھی بتائیں کہ یاکل ہدیہ ولا یاکل الصدقہ, وہ صدقہ کو نہیں کھائے گا لیکن ہدیہ کو قبول کر لے گا, ہدیہ تحفہ جو ہے اسے کھا لے گا, صدقہ کو نہیں کھائے گا. وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتِمُ النَّبُوَّةِ, اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک ختم نبوت کی مہر ہوگی. یہ ساری علامتیں اموریہ کے پادری نے, روم کا جو پادری تھا اس نے بتائیں. اب سیدنا سلمان فارسی وہ فوت ہو گیا, وہ بھی یہ علامتیں بتا کر. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں وہاں پہ جتنی دیر اللہ نے مجھے توفیق دی وہاں پہ رہا. پھر اچانک کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ جو عرب کا قافلہ تھا, قبیلہ بنو کلب کا قافلہ, وہ وہاں پہ آیا. پتا چلا کہ یہ عرب کے لوگ ہیں, اب یہ عرب واپس جا رہے ہیں. تو میں ان کے پاس پہنچا, میں نے کہا جی آپ مجھے اگر عرب لے جائیں تو یہ ساری بکریاں بھی آپ کو دے دوں گا, یہ ساری گائیں بھی آپ کو دے دوں گا, بس آپ نے مجھے عرب میں پہنچانا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے, قافلہ ہے, کسی بندے کو ساتھ لے جانا کون سا کام ہے, اتنا بڑا پروفٹ مل رہا تھا. انہوں نے کہا لے جائیں گے. کہنے لگے کہ وہ بنو کلب کے لوگوں نے مجھے ساتھ لیا اور راستے میں جا کے مجھے بیچ دیا, غلام بنا دیا کسی کا. وہ گائیں بھی مجھ سے لے لی, وہ بکریاں بھی لے لی, اور مجھے بھی کسی یہودی کے ہاتھ انہوں نے بیچ دیا. میں وہاں پہ غلام بن گیا. اب یہ واقعہ خود وہ سارا بیان کر رہے ہیں. مجھے وہاں پہ بیچ دیا, میں غلام بن گیا. تھوڑی دیر گزری تو جو جس کے پاس میں تھا, جو میرا آقا تھا, اس نے مجھے اپنے ایک چچا زاد کو بیچ دیا. وہ قبیلہ بنو قریظہ کا تھا. کہنے لگے جب میں پہلے اس یہودی کے پاس تھا وہاں پہ میں نے کچھ کھجور کے درخت دیکھے تو مجھے حوصلہ تھوڑا سا ہوا کہ چلیں اگرچہ میں غلام ہی ہوں لیکن یہ کھجوروں کے درخت جس کی وہ علامت اس نے مجھے بتائی تھی کہ وہ کھجوروں والے علاقے میں وہ پیغمبر آئے گا, یہ مجھے نشانی کچھ دل کو بھانے لگی. لیکن بہرحال پھر اس نے مجھے اپنے چچا زاد کو بیچ دیا. وہ قبیلہ بنو قریظہ کا تھا, وہ ادھر یثرب میں ان کو لے آیا. جب میں یثرب میں پہنچا تو وہاں پہ میں نے بہت زیادہ کھجوروں کے درخت دیکھے. تو اب میرا دل تھوڑا مطمئن ہو گیا کہ اب میں اس جو بشارت مجھے انہوں نے دی تھی میں اس کے تھوڑا قریب ہو گیا ہوں. اور خود پہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے 3946 نمبر کے, کہنے لگے کہ 10 یکے بعد دیگرے بزاۃ اشر, 10 سے زیادہ جو آقا ہے میرے وہ تبدیل ہوئے ہیں. یعنی 10 سے زیادہ لوگوں میں بک بک کے آگے پہنچا ہوں. الی ربن, ایک آقا سے دوسرے آقا کی طرف. کہنے لگے پھر میں اپنی وہاں پہ غلامی میں کام کیا کرتا تھا. وقت گزرتا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے. کہنے لگے ایک دن میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کر جو ہے نا کھجوریں توڑ رہا تھا. میرے آقا نے مجھے کام دیا تھا, وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا میرا آقا, اور جو پہلے جہاں پہ مجھے جس نے بیچا تھا
جس کے پاس وہ بھی اس کے پاس ہی آیا ہوا تھا، تو دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک ان میں سے کہہ رہا تھا کہ یا ویلہ بنی قیلہ، کہ بنی قیلہ کے لیے، انصار کے لیے ہلاکت ہو، یہ ایک ایسے آدمی پہ لمجتمعون فی قباء، کہ یہ قباء کے اندر ایک ایسے آدمی کے گرد جمع ہو رہے ہیں، یزعمون انہ نبی، کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے. کہنے لگے میں ان کی یہ باتیں، اوپر میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا، وہ نیچے باتیں کر رہے تھے کہ یہ انصار کو دیکھو کیا ہو گیا، یہ قباء میں، یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں ٹھہرے تھے. قباء میں ٹھہرے تھے، انصار ان کی استقبال کے لیے وہاں پہنچے، اور ان کو جو ہے نا وہاں پہ بڑا پروٹوکول نبی علیہ السلام کو دیا جا رہا تھا، تو یہ وہاں پہ نیچے باتیں کر رہے ہیں. کہنے لگے میں نے جب یہ باتیں سنی تو میرے اوپر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی کہ نبی کا ذکر کر رہے ہیں، کہ یعنی وہ نبی قباء میں آ گیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی ہوں. کہنے لگے میں نیچے اترا اور میں نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ اپنے آقا سے پوچھا ماذا تقول ماذا تقول، آپ کیا کہہ رہے تھے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہنے لگے انہوں نے مجھے زور سے مکہ مارا کہ تم پرے دفاع ہو، تم میرے پاس کیا آ گئے ہو، تم اپنے کام سے کام رکھو، تم غلام ہو، تم ہماری باتوں میں کیوں مداخلت کر رہے ہو. کہنے لگے میں پیچھے گر گیا. بہرحال مجھے ان کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ قباء کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں. کہنے لگے تھوڑے دن گزرے، میں نے تھوڑا سا سامان اکٹھا کیا، میں قباء میں چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں نے وہ پیش کیا اور میں نے کہا جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ غریب لوگ ہیں، یہ صدقے کا مال ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دیا، فرمایا فکلوہ، اسے کھا لو. خود نہیں کھایا. یعنی وہ یہ نشانی دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی تو آ گیا ہے، یہ کھجوروں والی سرزمین بھی ہے، یہ دو پہاڑوں کے درمیان بھی ہے، اور جو ہے اب میں دیکھوں کہ وہ صدقہ اور وہ ہدیے والا معاملہ کیا ہے. کہنے لگے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ نہیں کھایا. کہنے لگے پھر دوسری دفعہ میں نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ پھر تھوڑا سا مال اکٹھا کر کے لے کے آیا. یہ وہ وقت تھا کہ اب آپ قباء سے مدینہ آ چکے تھے. اب میں مدینہ آیا، پھر یثرب لے کر گیا. میں نے کہا جی یہ ہدیہ ہے، کچھ وقت کے بعد تاکہ پتہ بھی نہ چلے، یہ ہدیہ ہے اور یہ قبول کیجئے. فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود بھی کھایا اور صحابہ کو بھی کھلایا. پہلی دفعہ جب نہیں کھایا تھا انہوں نے کہا کہ ھذا واحدہ، یہ ایک علامت پوری ہو گئی ہے. اب دوسری دفعہ کہا کہ ہاتان اسنان، دوسری علامت بھی پوری ہو گئی ہے. پھر کہنے لگے میں تیسری دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اس وقت آپ بقیع کے قبرستان میں تھے اور وہاں پہ کسی کا اتنے جنازہ پڑھانے آئے تھے وہاں پہ. کہنے لگے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو میں نا کبھی آپ کے آگے، کبھی آپ کے پیچھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح ہو رہا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا گھوم رہا ہے بندہ. تو ابھی تک یہ اپنی علامتوں کے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تلاش کر رہے تھے مہر نبوت، مہر نبوت، خاتم النبوہ. یہ مہر نبوت کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی اور مسند احمد کی اور کئی حدیثوں کے اندر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پچھلی سائڈ پہ کندھوں کے درمیان تھوڑا سا بائیں جانب ایک تھوڑی سی جگہ تھی، کبوتر کے انڈے کی جتنی چھوٹی سی جگہ تھی، جو تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا تھا، اس کے اوپر ہلکے ہلکے بال تھے اور مسوں کی طرح وہ جگہ تھی. بس یہ ایک اسے مہر نبوت کہا جاتا تھا. یہ ایک مطلب اس کی ایک علامات حدیث میں جو بیان کی گئی ہیں. صحیح مسلم کی 2744 اور 2746 ہے اور مسند احمد کی 22889 نمبر حدیث ہے. تو وہ یہ مہر نبوت تلاش کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا تو آپ نے پیچھے سے اپنی چادر ہٹا دی. جب چادر ہٹائی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ مہر نبوت دیکھی فن کببت، میں تو ٹوٹ پڑا اس پر. اقبلہ وابکا، میں اس کو چومتا جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر روتا جا رہا تھا کہ یہ ساری علامتیں پوری ہو گئی ہیں. یہی وہ اللہ کے آخری نبی ہیں جس کی بشارت اموریہ کے پادری نے مجھے دی تھی. وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تحول، سلمان کیا بات ہے پیچھے ہٹو. یعنی سلمان تو نہیں کہا ہوگا، ابھی سلمان نہیں نام رکھا. پھر وہاں پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، وہاں پہ مسلمان ہوئے اور سلمان پھر نام ان کا اسلامی نام سلمان رکھا گیا. رسول اللہ یہ غلام تھے، پھر غزوہ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکے، غزوہ احد میں بھی شامل نہیں ہو سکے. پھر اپنے آقا کے پاس چلے گئے، اپنی ساری رداد وہاں پہ انہوں نے پھر بتائی. پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پر یہ بتایا، وہاں پہ یہ کہا کہ دوسرے لوگ بھی ان کی باتوں کو سنیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سلمان، یا سلمان کاتب، تم مکاتبت اختیار کر لو، اپنے آقا سے مکاتبت کر لو. یعنی اپنے آقا سے وہ لکھت پڑھ طے کر لو، جس کے بعد وہ جو چیزیں لکھی جاتی ہیں. مکاتبت ہوتا ہے کہ ایک آقا
اپنے غلام اور آقا کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو. تو حضرت سلمان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مکاتبت کر لو. یہ اپنے آقا کے پاس گئے, مکاتبت کی بات کی. انہوں نے کہا جی 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ یعنی تقریباً 1600 درہم یا 1600 درہم مجھے دو اور 300 کھجوروں کے درخت لگا دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو. کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار سے کہا, صحابہ سے کہا کہ اعینوا اخاکم, اپنے بھائی کی مدد کرو. تو صحابہ گئے, کسی نے 4 پودے, کسی نے 10 پودے, کسی نے 20 پودے, وہ لا کر حضرت سلمان کو دیتے گئے تو 300 پودے ہو گئے. جب 300 پودے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ سلمان جاؤ, جا کر گھڑے کھودو پودے لگانے کے لیے. کہنے لگے میں گیا اور میں نے جا کر گھڑے کھودے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے وہ 300 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ 300 پودے لگائے. اور آگے کہتے ہیں کہ والذی نفس سلیمان, کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں سلیمان کی جان ہے, ما ماتت منہ ودیۃ واحدہ, ان میں سے ایک پودا بھی ایسا نہیں ہے جو مرا ہو, سارے کے سارے چل پڑے تھے. 300 پودے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے لیے لگائے. پھر کہنے لگے پودے تو لگ گئے ہیں, اب وہ 40 اوقیہ یعنی وہ سمجھ لیں کہ 1600 درہم وہ نہیں ہے. پھر ایک غزوے سے کچھ مال آیا تو سونے کی ایک ڈلی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فارسی غلام کدھر ہے؟ تو فرمانے لگے, بلایا حضرت سلمان کو, کہنے لگے یہ لو, یہ جا کے دے کے اپنے آقا سے آزادی حاصل کر لو. تو کہنے لگے یہ تو تھوڑا لگ رہا ہے. آپ سے فرمایا جاؤ تم, اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت ڈالے گا, اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا, اللہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. یہ لفظ آپ نے بولے تھے, اللہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. کہنے لگے میں لے کر گیا اپنے آقا کے پاس, جب جا کے اس سے تولا تو وہ بالکل 40 اوقیہ پورا ہوا, 40 اوقیے کے قیمت کے برابر تھا. وہ میں نے دیا اور پھر میں وہاں سے آزاد ہو گیا. اور پہلا غزوہ جس میں انہوں نے شرکت فرمائی وہ غزوہ خندق تھا. پھر اس کے بعد ساری زندگی کہنے لگے میں کوئی غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا, یہ ساری زندگی اس طرح گزار دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو یہ رو رہے تھے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, کتاب نمبر 37 ہے, کتاب الزہد 4104 حدیث نمبر ہے. رو رہے تھے. حضرت سعد نے پوچھا یا اخی ما یبکی کا, کہ اے سلمان کیوں رو رہے ہو, کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی؟ الیسا, کیا تم نے نہیں کی؟ کیا تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں رہے؟ تم تو خوش قسمت لوگوں میں سے کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں نہ دنیا کی محبت کی وجہ سے رو رہا ہوں, نہ میں آخرت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے رو رہا ہوں. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس میں زیادتی کر دی ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ عہد صحیح طرح پورا نہیں کیا. وہ کہنے لگے کیا عہد لیا تھا؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا ہم سے کہ این یکفی, کہ اے سلمان اور دوسرے صحابہ جو بھی وہاں پہ موجود تھے, کہ فرمایا تمہارے لیے انہو این یکفی, کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تمہارے پاس اتنا مال ہو زاد الراقب, کہ جتنا کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے. یعنی اپنا زادرہ اتنا رکھنا, اپنا مال اسباب اتنا جمع کرنا, یہ زیادہ دنیا کا مال اکٹھا نہ کرنا, اتنا رکھنا جتنا تمہارے پاس ایک مسافر جتنا مال ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس میں زیادتی کر لی ہے. صحابی بیان کرتے ہیں, راوی بیان کرتے ہیں حدیث کے, کہ جب حضرت سلمان فوت ہوئے تو ان کے پاس 20 درہم تھے, 20 درہم تھے بس. ان 20 درہموں کے بارے میں اتنا پریشان تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس مال سے زیادہ مال اکٹھا کر لی ہے. اور حضرت سعد سے کہنے لگے کہ یا سعد, اے سعد, میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں. میں تمہیں کیا نصیحت کرتا ہوں؟ فرمانے لگے کہ اذا حکمتا فحکم اتق اللہ, کہ اللہ سے ڈرتے رہنا جب تم کوئی فیصلہ کرو. جب تم کوئی فیصلہ کرو تو اللہ سے ڈر کے فیصلہ کرنا, اور جب تم کوئی مال تقسیم کرو تو پھر اس وقت بھی اللہ سے ڈرنا. وَإِنْ حَمَمْتَ, اور جب تم کوئی ارادہ کرنے لگو, کوئی نیت کرنے لگو, تو اس وقت بھی اللہ سے ڈرنا. حضرت سعد کو ارادہ کرتے وقت اللہ کا ڈر, حضرت سعد کو مال تقسیم کرتے وقت اللہ کا ڈر, اور کسی بھی قسم کا فیصلہ کرتے وقت اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور یہ ساری زندگی کا ان کا سفر ہے, جس کا سب سے بڑا خلاصہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں, کہ دین کی تلاش کے لیے یہ شخص کہاں سے چلتے چلتے ہو کر کہاں پر آ کر پہنچے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہدایت دے ہی دی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، ہدایت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے کی، دین پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔